بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کے ساتھ حاضر ہیں۔ سلسلہ وہی ہے باتیں میڈیا کی، اور یہ 171واں پروگرام ہے، اور یہ 2 قسطوں میں ہوگا۔ 172ویں قسط بھی اسی کتاب سے، کیونکہ کافی ضخیم اور دلچسپ کتاب ہے، اس لیے اس کے بہت سارے پہلو اگر آپ کے سامنے لائے جائیں تو کم سے کم 2 قسطیں اس کے لیے درکار ہوں گی۔ رضا علی عابدی صاحب کی یہ کتاب ہے، اور اس کا نام ہے اخبار کی راتیں۔ عابدی صاحب کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ عابدی صاحب پاکستان کے چند گنے چنے براڈ کاسٹرز میں سے ہیں۔ ریڈیو سے اور ٹیلی ویژن سے وابستگی تو بہت لوگوں کی ہے، مگر حقیقی معنوں میں جنہیں براڈ کاسٹر کہا جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرام پروڈیوس بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں، سوالوں کے اور خطوط کے جواب بھی دیتے ہیں، خبریں بھی سناتے ہیں۔ تو ایسے براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان میں بھی رہے ہیں، لیکن کم رہے ہیں۔ عظیم سرور مرحوم محمد نقی، نثار میمن، یہ ان لوگوں کو براڈ کاسٹر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ عابدی صاحب کا زیادہ تر کیریئر شروع کا تو اخبارات میں گزرا، اور مشرق جو کسی زمانے میں بہت بڑا اخبار ہوا کرتا تھا، اور بڑی جدتیں اس نے صحافت کی دنیا میں ان جدتوں کو رواج دیا تھا۔ لیکن عابدی صاحب ان جدتوں میں شریک بھی تھے، اور ان کو آگے بڑھانے والے بھی تھے، اور حریت بھی ایسا ہی ایک اخبار تھا اس میں بھی۔ لیکن عابدی صاحب نے اپنے کیریئر کا آغاز ان کی اپنی کتاب کے مطابق، یعنی اخبار کی راتیں جو کتاب ہے ان کی، جو انہوں نے سن 2014 میں شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے خود یہ بتایا ہے کہ وہ بالکل آغاز میں اخبار جنگ میں بطور پروف ریڈر، اور اس وقت ان کی تنخواہ 150 روپے تھی، اور 150 روپے اچھی خاصی تنخواہ ہوتی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے یہ۔ تو اس وقت انہوں نے جنگ سے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا، اور پھر وہ وہیں پر نیوز ایڈیٹر بھی ہوئے، اور 650 روپے تک ان کی تنخواہ ہو گئی۔ پھر اخباری صحافت انہوں نے ترک کر دی، اور تقریباً 15 سال گزارنے کے بعد، اور لندن وہ BBC میں کسی کورس پر چلے گئے، اور بس اس کورس کے بعد پھر وہ BBC سے وابستہ ہو گئے، اور اس کے بعد ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے انہوں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ بھی لی۔ بہرحال اس کتاب کے مطابق انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈان ایک زمانے میں، یعنی پاکستان کے آغاز میں، اردو میں بھی نکلا کرتا تھا، اور نہ صرف اردو اخبار کے طور پہ نکلا کرتا تھا، بلکہ یہ مشاعرے بھی اردو کے بڑے اچھے کرایا کرتا تھا، اور ان مشاعروں میں ہند و پاک کے بڑے بڑے شعراء شریک ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ان کا جو اردو ایڈیشن تھا وہ سن 50 تک کہتے ہیں چلا ہے، پھر وہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ اس اخبار میں کتابت نہیں ہوتی تھی، یہ کتابت کے بجائے یہ اردو ٹائپنگ میں یہ ہوا کرتا تھا یہ اخبار۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اردو ٹائپنگ میں یہ اخبار تھا، یہ بھی بڑی کمال کی بات تھی یہ۔ اور یہ نسخ میں شائع ہوتا تھا، نسخ تعلیق میں نہیں، چونکہ ٹائپ اس زمانے میں نسخ، خط نسخ میں ہوا کرتا تھا۔ روزانہ وہ بتاتے ہیں کہ روزانہ اخبارات میں تصاویر شائع نہیں ہوا کرتی تھیں، ہفتے میں ایک دن تصاویر کے لیے مخصوص تھا، ساری تصاویر جمع ہوتی رہتی تھیں، اور پھر وہ اس کے بعد شائع ہوتی تھیں ایک دن کسی دن، شاید اتوار کے دن وہ ساری کتاب وہ جو ہیں شائع ہوا کرتی تھیں، اور گہرے نیلے رنگ میں شائع ہوتی تھی۔ کالے رنگ میں اخبار چھپتا تھا تو نیلے رنگ میں یہ شائع تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ نونہال لیگ کے نام سے بچوں کے صفحے کا آغاز جنگ میں ہوا تھا، اور یہ صفحہ بچوں کا شاید شفیع عقیل صاحب نکالا کرتے تھے، بھائی جان کے نام سے یہ وہ نگراں تھے اس کے۔ اور یہ ریڈیو پاکستان جو بندر روڈ پر ہے، یہ جنگ کا دفتر بھی اس زمانے میں
وہیں بنس روڈ پر مڑتے ہی ہوا کرتا تھا، جہاں آج کل بنس روڈ کا سگنل ہے، بندر روڈ سے جب بنس روڈ کی طرف جائیں تو وہاں سے جنگ اخبار بھی نکلتا تھا۔ اس زمانے کی یادیں بتاتے لکھتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ اس ریڈیو پاکستان کی لائن میں آگے جو ہے وہ حکیم اجمل خان کا ایک مشہور دواخانہ تھا، اور وہیں پر ایک ان کا قادیانیوں نے اپنا ایک احمدی دارالمطالعہ ایک بنایا ہوا تھا، احمدیہ دارالمطالعہ، اور جس میں سارے اخبارات آتے تھے، اور اس زمانے میں سارے اخبارات پڑھنا کوئی آسان یا منگانا تو سوال ہی نہیں ہے، وہ بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ لوگ اس دارالمطالعے میں جاتے تھے اور وہاں اخبار پڑھتے تھے۔ یہ بھی مولانا ظفر احمد انصاری کا گھر بھی بالکل اس کے برابر تھا، تحریک پاکستان کے بڑے لیڈر تھے، اور بعد میں وہ کراچی سے قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان بھی عابدی صاحب کا آنا جانا تھا، اور انہوں نے اس ریڈیو کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس نے بتائی ہیں۔ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا نونہال کے نام سے، اور اس کا نام تھا نونہال پاکستان۔ یہ ہمدرد والوں کا نونہال پاکستان نہیں تھا، ان کا تو ہمدرد نونہال تھا۔ یہ نونہال پاکستان جو تھا، یہ اس میں پاکستان باریک لکھا ہوتا تھا، اس لیے یہ نونہال مشہور تھا۔ اور حامد یار خان صاحب اس کے، حامد کانپوری اس کے ایڈیٹر تھے، اور ریڈیو پاکستان کے بڑے مشہور کنٹرولر رہے ہیں۔ ادریس صدیقی صاحب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، وہ ان کے معاون ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ہمدرد نونہال پھر کے کہنے پر، ان کے مقدمہ بازی پر ہمدرد والوں کی طرف سے پھر یہ رسالہ یہ بند ہو گیا تھا، چونکہ ملتے جلتے نام تھے دونوں کے۔ اور حامد یار خان جو تھے، جو ایڈیٹر تھے نونہال پاکستان کے، وہ مہم میں چھاپا کرتے تھے اپنے اس میں، اور اس زمانے میں ان مہموں سے بہت کمائی ہوتی تھی، کچھ فیس ہوا کرتی تھی اور لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، جس کا مہمہ صحیح ہوتا تھا اس کو انعام ملا کرتا تھا۔ اور عابدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی اس مہمہ بازی میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے حامد صاحب کا۔ بڑوں کے لیے بھی حامد یار خان جو ہیں ایک رسالہ نکالا کرتے تھے فنکار کے نام سے، اور اس میں زیادہ تر یہ جو اکثری دواخانے ہوتے ہیں نا، جن میں حکیموں کی طرف سے بہت سارے علاج بتائے جاتے ہیں، فلانی بیماری کا علاج، اس کا علاج، اس کا علاج، 1 ہفتے میں علاج ہے نا، یہ طاقت کا علاج، اور یہ اور وہ، تو یہ سارے اشتہار جو تھے وہ فنکار رسالے میں چھپا کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے شاعروں کی اس زمانے میں غزلیں بھی چھپا کرتی تھیں، اور جو دوسرے اچھے رسالے نکلا کرتے تھے ان میں افکار تھا، ان میں رومان تھا، اور اس طرح وہ کہتے ہیں سن 1957 میں جنگ میں جو ہے ان کو پھر پروف ریڈنگ سے اشتہاروں کے ترجمے کے شعبے میں بھیج دیا گیا، اور پھر وہ اشتہاروں کے ترجمے کرتے رہے، اور اس میں بڑے دلچسپ واقعات انہوں نے لکھے ہیں کہ اشتہاروں کے ترجمے میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں سرکار احمد صاحب، اطہر نفیس صاحب، ارشد تیموری صاحب، یہ سینئر عہدوں پر جنگ میں یہ ہوا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو لوگ صحافیوں کا کام کیا کرتے تھے، وہ بہت سارے غیر صحافیانہ کام بھی ان کو کرنے پڑتے تھے وہ۔ اچھا، اور کاتب جو تھے وہ ایک بڑی عجیب سی مخلوق اور ایک جناتی ٹائپ کے لوگ شمار ہوتے تھے، جو ایسے ایسے مسودوں کو پڑھ لیا کرتے تھے جن کو خود لکھنے والا بھی شاید دوبارہ پڑھتے ہوئے دقت محسوس کرتا تھا۔ اور ان کاتبوں کا کہنا یہ تھا کہ بھئی ہمیں نفس مضمون سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم تو بس الف کی جگہ الف اور بے کی جگہ بے اور تے کی جگہ تے۔ تو بڑا اس طرح کا ہوتا تھا یہ، ہے نا۔ تو بہت اس میں لطیفے ہوتے تھے پھر اس طرح کی، کبھی کرنل کو جو ہے وہ کوئی بوتل لکھ مارتا تھا، کوئی کرنل کو کوئی کوئل لکھ مارتا تھا، اس طرح کی چیزیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ منیر حسین صاحب اس زمانے میں جنگ میں ہوتے تھے، اور انہوں نے فلموں کی ایک اشتہاری کمپنی بنائی ہوئی تھی، یعنی فلمیں جب سنیما گھروں میں لگا کرتی تھیں تو اس کے اشتہار اخباروں میں چھپنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ سب اس ایک کمپنی سے، جو منیر صاحب کی کمپنی تھی، اس کے ذریعے پھر لازماً ان اشتہاروں کے ذریعے پھر منیر صاحب کے بہت گہرے تعلقات جنگ سے ہو گئے تھے۔ اور پھر جنگ کرکٹ کلب کے نام سے ایک کلب بھی بنایا گیا تھا جو میچز کھیلتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے کھلاڑی حنیف محمد اور مشتاق محمد اور وزیر محمد، یہ بھائی برادران، یہ بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔
ان اشتہاروں میں بڑی عجیب عجیب قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی، اور اس میں لکھا ہوتا تھا، جیسے عام طور پر اس زمانے میں اشتہار ہوتے تھے فلموں کے، کہ پبلک کے بے حد اصرار پر شرط یا نئی کاپی، مار دھاڑ سے بھرپور. اور پھر اس طرح کی فلمیں اس زمانے میں تھیں، باب اینڈ سیلی، صرف بالغان کے لیے. تو اس طرح کے اشتہارات ہوتے تھے. اور وہ پھر قریب میں ہی سنیما گھر تھے، اور وہاں جمعے کے دن جب وہ فلم لگا کرتی تھی، اس کا آغاز جمعے کے دن ہوا کرتا نماز کے بعد. تو جس طرح سے ہم نے بھی وہاں ریڈیو پاکستان جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جو ٹکٹ لینے کے لیے کس طریقے سے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، اور ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کر لوگ، تیز افراد جو تھے نا، چالاک لوگ، وہ وہاں اس طرح سے ٹکٹ لے لیا کرتے تھے. تو یہ کہانی ہے اس زمانے کی جو رضا علیاتی صاحب نے اپنی کتاب اخبار کی راتیں میں بیان. بہت دلچسپ کتاب ہے. انشاءاللہ اس کی دوسری قسط کے ساتھ، بلکہ تیسری قسط کے ساتھ بھی پھر حاضر ہوں گے. اب انور سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.